چاہتے ہیں اپنے نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین کی بستیوں میں بلانا چاہتے ہیں، انہیں توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ سفر کا آغاز ہوا اور سفر کی تکمیل ہوئی۔ ساری تفصیل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ غور پوائنٹ پر ہوگی۔ میری بس یہ چند کلمات تھے جو میری طرف سے جذبات کے علاوہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے تھے۔ خطبہ استقبالیہ خود ساری کتاب کے پڑھنے کے بعد ادا ہو جائے گا۔ میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ آپ حضرات کتاب یہاں رکھی ہے اس کو حاصل فرمائیں اور اس کو پڑھیں۔ بعض مقامات پر تو اس بات کا شدید احساس ہوگا کہ شاید میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں اور میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، میں کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ میں اس سرزمین پر کھڑا ہوا ہوں، موجود ہوں۔ ایسے جذبات کا احساس ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا، اور پھر ایک اور واقعہ جو بہت دلچسپی اور ہم سب کے لیے سننے کے لائق ہے وہ یہ کہ قافلہ جب یہاں گیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، مقام پیدائش پر حاضری دیا تو وہاں یہود و نصارہ کا مجمع ہوتا ہے اور بڑی کثیر تعداد میں وہاں یہود و نصارہ موجود ہوتے ہیں اور بڑی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اسے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا کہ ہماری باریابی ہو، ہماری حاضری ہو اللہ کے اس جلیل القدر اور محبوب نبی کے پاس۔ تو ان لوگوں نے وہاں کے حکام سے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ تو فوراً لوگوں نے وہ قطار جس قطار میں دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کو روک دیا اور کہا کہ نہیں یہ مسلمان ہیں اور عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، فوراً ان کو داخلہ دے دو۔ چنانچہ کسی دشواری کے، کسی انتظار کے بغیر یہ قافلہ وہاں بھی حاضری دیا اور پھر سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ کتاب اس سلسلے کے اختتام پر لکھی گئی ہے اور اپنے جذبات اور حقیقت اور ایمانی حرارت اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالی، دربار منورہ مطہرہ پر اس کا اختتام ہوا۔ پھر قافلہ وہاں سے آیا اور پھر آنے کے بعد یہ چین سے اور اطمینان سے نہیں بیٹھے بلکہ جستجو ان کے ذہن میں مستقل یہی تھی کہ کس طرح یہ میرے جذبات، احساسات اور میرا سفر کو میں لفظوں کا سہارا لے کے کسی طرح اس کو کتابی شکل دے دوں۔ تو پھر یہ کتاب لکھی گئی اور حضرت مولانا اکبر نظام الدین حسینی صاحب، مفتی پلی صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے شیوعیوں کے بعد یہ کتاب گئی اور اس کے معاون و مددگار مجھ سے بہت زیادہ رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید بیدار صاحب، ان کا تعاون غیر معمولی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانوں سے دعا ہے ہم سرکار کے واسطے وسیلے سے کہ اللہ تبارک و تعالی سفر کو قبول فرماوے اور سفر کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین کو پسند آیا ہو اللہ اسے قبول فرماوے اور جو کچھ وہاں ہم سے نہ ہو سکا مرتبے کے اور مقام کے اعتبار سے ان حضرات سے اللہ اس کو معاف فرمائے اور آئندہ حق ادا کرتے ہوئے دوبارہ سفر کی توفیق نصیب فرمائے ہم کو، آپ کو، حاضرین کو، حاضران کے خاندانوں کو اور جتنے موجود ہیں ان کو اور جنوں کے دلوں میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ مجدول کریم سب کے لیے آسانیاں و رحمت فرماوے اور ہمیں بھی دربار عالی اور مقامات مقدسہ کی حاضری سے اپنے ایمان کو جلا بخش کے اپنے ایمان کے نور کو اضافہ کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اور آج اس کتاب کا رسمی اجرا ہونے والا ہے جو ایک واقعہ تھا حقیقتاً وہ کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی میری درخواست ہے کہ اب اس کتاب کا رسمی صاحب المعروف ساجد پیرزادہ جانشین خانقاہ غوث العظم آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں محترم عالی جناب سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ امیر جامع نظامیہ آج کی کتاب سفر عقیدت کا رسمی اجرا انجام دے رہے ہیں۔
جی سر تھوڑا سا قریب آ جائے، آپ لوگ قریب آ جائیں. تھوڑا سا قریب ہے. ہاں ایک سیکنڈ. شکریہ. اجرا انجام دی گئی. اب میں مصنف کتاب سید شاہ سمیع اللہ حسینی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا تعارف پیش فرمائیں محترم جناب سید شاہ سمیع اللہ حسینی صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. یہ نعمتوں کا تعلق دنیا کی نعمتوں میں نے ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس حقیر بندے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر پیغمبروں اہل بیت اطہار کی نسبت صحابہ صحابیات تابعین اور تبع تابعین شہداء اور صالحین فقہاء مجاہدین غازیان ملت اسلامیہ کے علاوہ بزرگان دین سے ارادت کے توسط سے نہ صرف خانہ کعبہ کے طواف اور مسجد نبی کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی بلکہ مقدس مقامات کے سفر کی توفیق بھی عنایت فرمائی. اس کے ساتھ ہی مقدس مقامات پر آرام فرما پیغمبروں بزرگان دین صوفیہ اکرام علماء الزام اور دین کے مبلغین کی آستانوں کی زیارت سے بھی سرفراز فرمایا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب اس سفر اردن فلسطین عراق شام اور سعودی عربیہ کی تکمیل ہوگی تو ہر خانقاہ اور بارگاہ پر حاضری دینے کے نتیجے میں جو دلی جذبات اور احساسات تلاطم خیز تھے کہ میں انہیں ایک جد کے ذریعے بھی بنا سکوں گا یا نہیں. یہ خدا کا بہت بڑا فضل اور ذات پاک کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسے کج مج زبان کو نہ صرف قوت گویائی عطا فرمائی بلکہ تحریر کی صلاحیتوں سے بھی مالا مال فرمایا. اپنی ٹوٹی ٹوٹی تحریر کو جب خود پڑھتا تھا حد درجے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے مقدس مقامات کی زیارت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ تحریر کی صلاحیت سے بھی مالا مال فرما دیا. مقدس مقامات کے زیارت کرنے کے دوران اپنے احباب کے ساتھ ہر بارگاہ پر حاضری کا موقع حاصل ہوا اور اس کے ساتھ دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی رہی کہ کاش میرے قلم میں ایسی طاقت آ جائے کہ جس کی وجہ سے جن جن مقامات کو دیکھنے اور وہاں سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہوا
ان کی روحانی کیفیات اور فیض و برکات کو قلم کے ذریعے بیان کرنے کا موقع بھی نصیب ہو جائے۔ غرض جو کچھ بھی دل میں آتا گیا اسے تحریر کرتا رہا۔ جن جن پیغمبروں بزرگان دین صوفیاء اکرام اور اولیاء اعظام ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے علاوہ اسلام کی اہم خدمات انجام دینے والے سلاطین اور اللہ والوں کے نام سفر نامے میں شامل کیے، اور میں نے ضروری سمجھا کہ ہر ایک کے سوانح کوائف اور ان کے کارناموں کو بھی شامل کر دیا جائے، تاکہ سفر نامے کے مطالعے کے دوران شخصیت اور ان کے حالات کے علاوہ کارناموں کے بارے میں تمام معلومات یکجا ہو جائے۔ سفر نامہ کو ایک اہم مختصر لیکن سوانح انسائکلوپیڈیا کی شکل دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ سفر نامہ در حقیقت میرے جذبات اور احساسات ہی نہیں بلکہ دلی کیفیت کا انعدار ہے۔ اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے علم و فن اور اسلامی تاریخی سے مکمل آگاہ پروفیسر سید عبدالمجید بیدار صاحب کی شخصیت سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ میرے عزیز دوست سید شاہ عبدالواسع قادری ساجد پیرزادہ نے اس سفر نامہ میں بہت سے اشعار شامل کر کے میرا تعاون کیا، جس کے لیے میں ان کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کو سوری اور معنوی حیثیت سے بہترین بنانے کے لیے مولانا محمد عارف حسین صاحب کا تعاون بھی حاصل رہا، جو اس کتاب کی کمپوزنگ کیے ہیں۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ہر اچھے کام کی تکمیل میں کسی نہ کسی خاتون کی مدد بھی شامل ہے، حال ہوتی ہے۔ یہ سفر نامہ لکھنے اور اس کو تحریری صورت میں لانے تک میری شریک حیات نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے میری مدد کی، اور انہوں نے مجھے کتاب لکھنے کی ترغیب دلائی، جس کے لیے میں اپنی رفیق حیات کا مشکور ہوں، جن کی دلچسپی اور کوشش سے اس سفر نامہ کو مرتب کیا گیا، اور میرے صاحبزادوں بھی اس عملی کام میں ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی دے اور دین کے جذبہ اس طرح قائم رکھے۔ میرا خصوصی شکریہ میرے عزیز محترم بزرگوں حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب، امیر جامع نظامیہ و سجادہ نشین شاہ خامور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ جو ابھی یہاں پر نہیں ہیں، وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا سید شاہ لطیف محی الدین قادری گیلانی الموصلی صاحب قبلہ، نبیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد قبول پاشا حسنی الحسینی قادری شکتاری ادیب صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی قادری صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید محمود پاشا خواجہ چشتی زرین قبلہ صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ فیض اللہ حسینی بندہ نوازی صاحب قبلہ۔ میں نے جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کا تصور ذہن میں لا کر عقیدت کا اظہار کیا، اور جہاں جہاں میری آنکھوں اور دل نے سجدہ کیے، ان تمام کیفیات کو بیان کرنے سے میرا قلم قاصر ہے، پھر بھی جو کچھ بن پڑا اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں نہ صرف میرے اپنے جذبات اور خیالات شامل ہیں بلکہ عقیدت کا مرحلہ بھی شامل ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ بے شمار مقدس مقامات کی زیارت کے بعد میری آنکھ نے جو محسوس کیا اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنے کی آپ بھی کوشش کیجیے۔ سفر نامہ کے ساتھ نبیر قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراس حضرت بندگی سید ملک شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ شاہراج پیٹ کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب تعریف کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جو سفر نامہ کے آخر میں پیش کی گئی ہے۔ بزرگوں کے حالات پڑھنا، لکھنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت میں شامل ہے۔ اگر اس سفر نامے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو عفو و درگزر کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی امید ہے کہ اس کتاب کو قبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں وہ دن آئے گا یقیناً
सब्ज गुंबद का या रब नजारा करूं मैं, अपने आका के कदमों में रखना मुझे, दिल वही रह गया जा वही रह गई। को ले जाने की कोशिश एक छोटी से प्रेजेंटेशन से करना चाहता हूँ, अगर आप लोग की इजाज़त है तो 10 मिनट में। यूसुफ साहब से फौरी आधे घंटे के अंदर मेरे से बात करवाया और ये सफ़र सिर्फ उसके बाद 10 या 15 दिन के अंदर हम लोग सफ़र पर निकल गए, दूसरे दिन ही पासपोर्ट रवाना कर दिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से हैदराबाद से जॉर्डन, अमान, वयाज, शारजा होते हुए गए हैं। हम लोग अमान से फ़लस्तीन गए हैं, वहाँ से हम लोग बगदाद शरीफ आए हैं, उसके बाद शाम और वहाँ से सऊदी अरेबिया गए। नेक्स्ट ये हज़रत असहाबे कहफ के मज़ारात के केव के बाजू में एक मस्जिद नई तामीर की हुई है, बाग भी है यहाँ पर। नेक्स्ट ये असहाबे कहफ का गुफा है। गो बैक, अंदर जाना, बिल्कुल अंदर जा सकते हैं। और असहाबे कहफ यहाँ पे 100 साल आराम फरमाए थे और यहीं पर आप लोग आराम फरमाए हैं। नेक्स्ट अभी वहीं पर वो लोग की मज़ारें हैं। ये हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई थे। और नेक्स्ट हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ है। नेक्स्ट ये भी जॉर्डन में है। ये किंग अब्दुल्ला मस्जिद है और बहुत बड़ी म्यूज़ियम है यहाँ पर। काबतुल्लाह के बहुत पुराने तस्वीर है, तकरीबन 500, 600, 700 साल के भी फोटोज है यहाँ। ये किंग हुसैन मस्जिद है जॉर्डन, अमान में। नेक्स्ट ये पिरामिड्स हैं। हम लोग यहाँ से फ़लस्तीन के लिए निकले, चेक पोस्ट से होते हुए तकरीबन 3-4 घंटे चेक पोस्ट पे लगे, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है। नेक्स्ट ये डेड सी है, बहरुल मौत। यहाँ पे अगर कोई आदमी अगर गिर भी गया तो डूबता नहीं है उस डेड सी के अंदर। ये हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह की बाहर का मंजर है, बैरूनी मंजर है। ये बौली है और सामने मस्जिद है। नेक्स्ट हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की मज़ार शरीफ है। नेक्स्ट ये मस्जिद सखरा है, गोल्डन मॉस्क। नेक्स्ट और ये मस्जिद के अंदर का चट्टान है यहाँ पर। इसकी तफसीर सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक को यहाँ पे बांधे थे, वो बुर्राक के जो बांधे थे वो आज भी निशानी मौजूद है। और सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर नीचे तहखाने में। नेक्स्ट ये तहखाने में सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे। नेक्स्ट ये मस्जिद अक्सा है, बिल्कुल मस्जिद सफरा के बिल्कुल मुत्तसिल है। नेक्स्ट वो बैक ये मस्जिद अक्सा के बाजू के हिस्से में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद भी है नीचे, और वहाँ पे एक कुआं है जो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ पे मुबारक उसमें गिरने से ये कुएं के अंदर जैतून निकलना शुरू हो गया ये इस कुएं से, और वहाँ के लोगों की जिंदगी बसर उसी पे थी कई दिन तक। ये हजरत राबिया बसरी साहबा का मज़ार शरीफ है। नेक्स्ट ये तूरे सीना से ये पिक्चर ली गई है, जहाँ से ये बैतुल मक़दस जो गोल्डन मॉस्क है वहाँ से 3 कॉलोनी से 3 जानिब 3 कॉलोनी, एक मुस्लिम कॉलोनी है, एक क्रिश्चियंस और यहूदी है तीसरी जानिब, और चौथी जानिब
یہ بالکل بیت المقدس کے بازو میں مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس کے بعد میں یہودیوں کا ہے، اور اس کے بعد میں کرسچنس کا قبرستان ہے، اور وہ قبرستان جو طور سینا ہے اس کے بازو سے لگتا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے پستران کا رستہ وہ پہاڑ سے یہ گنبد صخرہ تک ہوگا، اور ابھی دیکھے تو اس کو ڈر ہوتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی مزار شریف ہے۔ اگر آپ لوگ کو ادھر نہیں دکھ رہا تھوڑا سامنے آ جاتے، یہ بی بی سارہ علیہ السلام کی مزار شریف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بڑی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزار شریف ہے، اور اس کے بازو ہی حضرت رفت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کی مزار شریف ہے، اور یہ مسجد بھی ہے بہت بڑی مسجد جو صلاح الدین ایوبی صاحب اللہ نے بنوائی۔ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ لکڑی کا جو ممبر دکھ رہے ہیں وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب اللہ نے بنوائے ہیں۔ یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ اندرونی منظر ہے اس بیت اللحم کا جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو